کامیاب لوگوں کی نشانی، کامیاب لوگوں کی نشانی، کامیاب کون ہے؟ جو سیلف کیئر کرے۔ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ جو شخص وقت پر نماز پڑھتا ہے وہ کامیاب ہے، جو شخص نماز کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات کا سب سے پہلے خیال رکھا جائے۔ میری ذات اگر کامیاب ہوئی تو میرا خاندان، میرا محلہ، میرا چیز، میرے لوگ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی آپ کا حق ہے، کامیاب ضرور بنے، مگر جب آپ کامیاب ہوں گے تکبر سے بچیں۔ کامیابی کے لیے اصول بنانا پڑتا ہے۔ زندگی میں اگر اصول آپ نے بنائے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی آپ کا حق ہے، مگر کامیابی کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگوں سے جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، وہ لوگوں سے جو بھی معاملات کرتے ہیں، وہ معاملات میں نقصان ہو یا فائدہ ہو، وہ اپنے زبان کا لاج رکھتے ہیں۔ کامیابی کے لیے ہمارے پاس جو بہترین نمونہ ہے وہ نمونہ ہے نماز۔ نماز کا فلسفہ ذرا دیکھیے۔ یقیناً نماز ایک عبادت ہے، لیکن اس کے فوائد پوری زندگی کو کور کرتا ہے۔ اگر ہم نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، نماز سب سے پہلے کیا طہارت کا آرڈر دیتا ہے، یعنی اگر ہم طہارت میں رہتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، اپنے منہ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو دھوتے ہیں، سر کو دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، ہم نماز کے قابل ہو جاتے ہیں، سجدے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہم وقت کی پابندی نماز کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ وقت پر جو ہی اذان ہوا، جو ہی اقامہ ہوئی، ہم فوراً حی علی الصلاۃ ہوتے ہی نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ نماز ہمارے لیے اتنا بہترین شاندار نمونہ ہے کہ ہم اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں، دیکھیں پھر کیا ہوگا، ارلی ٹو رائز، پھر ہم عشاء کی نماز کے بعد سونے کی کوشش کریں گے۔ سو گئے، پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم سونے کے بعد جب فجر اٹھیں گے تو نماز سب سے پہلے اٹھتے ہی کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، مسجد جائیں گے۔ اگر مسجد کی سہولت موجود ہے تو مسجد جا کر کے وہاں سے ہم عبادت، وہاں جا کر نماز پڑھیں گے۔ کیا ہوا؟ ہم اسمارٹ ہو گئے، پھر اپنے کام کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ جب کام کاروبار میں لگ جائیں گے تو وہاں سے ترقی کی شروعات ہو جائے گی، رب بھی راضی ہوگا اور دنیا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا۔ وقت کی پابندی، وقت کا خیال رکھنا، وقت کا احترام کرنا اور وقت سے وابستہ وقت کے چکی میں جتنے لوگ ہیں ان سبوں کا پھر احترام کرنا، وعدہ جو کیا وہ پورا کرنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ہم نے وعدہ کیا وہ پورا کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات ہو۔ ہم کوشش کریں گے کہ نیگیٹو قسم کے منفی خیال رکھنے والے دوست، ان سے ہم بچیں، ان سے دور رہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ نیگیٹو تھنکنگ نہ ہم خود میں آنے دیں، اور اگر ہمارے اندر کوئی نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے تو ہم اس کو چینلائز کریں گے۔ کیسے چینلائز کریں گے؟ نیگیٹو انرجی ہے، اس کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ فائدہ یہی ہے کہ اس انرجی سے ہم اپنے اندر ضد لے کر آ جائیں گے کہ اب تو ہم ترقی کر کے دکھائیں گے، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے آپ کو دنیا کی ترقی میں حصہ لیجئے۔ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، دنیا جانوروں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ کوشش کریں خود بھی ترقی کریں، اور ایک اور نیت، انٹینشن ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب ترقی کریں تو ساتھ ساتھ اپنے احباب کو بھی لے کر کے ترقی کریں، کیونکہ ترقی میں تنہا میرا کوئی کردار نہیں ہے، ترقی میں تنہا میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ترقی رب کی فضل سے ہے۔ ترقی کیجئے
اور ترقی کی اور دوسری نشانیاں یہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رابطے رکھیے جو منفی خیال، جو آپ کو ڈسکریج کرنے والے، جو آپ کے حوصلے کو توڑنے والے لوگ نہ ہوں۔ جس شخص کے اندر حوصلہ نہ ہو وہ کام نہیں کر پائے گا۔ اور ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے محنت کریں۔ محنت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی صحت ہو، صحت کے لیے ضروری ہے آپ کھانا کھائیں، صاف ستھرا کھانا پینا کھائیں، تبھی جا کر کے آپ ترقی کریں گے۔ ترقی کیجئے، محنت کیجئے، جس سے وعدہ کیا اپنے وقت پر وعدے کو پورا کیجئے، اچھا کھائیے، اچھا بولیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، آپ ترقی کر جائیں گے آج یا کل۔ مگر ترقی ایک مسلسل جدوجہد کا نام بھی ہے۔ جب ترقی اگر آپ کرنا چاہیں گے، ترقی ایک لاٹری نہیں ہے، آپ مسلسل محنت کرتے رہیں اور استقامت کی دعا مانگتے رہیں۔ جب مسلسل چلتے رہیں گے آپ کی صحت رہے گی، آپ کے پیسے ملیں گے اور عبادت بھی کر پائیں گے۔ لوگوں کی خدمت بھی ایک عبادت ہے۔ جب آپ ترقی کریں گے آپ مسجدیں بنا پائیں گے، جب آپ ترقی کریں گے آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ پائیں گے، بیوی بچے کا خیال رکھ پائیں گے، خاندان کا خیال رکھ پائیں گے۔ دنیا میں ترقی کیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ دنیا حسین بنا دے میرا رب، اور وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت بھی حسین بنا دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ یعنی ترقی رب کی رضا کے ساتھ تبھی ہم بینیفیشری ہوں گے ترقی کی، تبھی ہمیں یہ ترقی سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اور ترقی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی جب رب راضی رہے گا۔ انسان میں اس وقت تک جب تک وہ انسانیت رہتی ہے تب تک وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ جو ہی وہ انسان کا خون بہانے لگتا ہے، جو ہی وہ انسانیت کی پامالی کرنے لگتا ہے، وہ انسان کم بھیڑیا، انسان کی شکل میں بھیڑیا کہلانے لگتا ہے۔ انسان پر ظلم کرتا ہے، وہ نہیں سوچتا کہ ہر انسان نے مر جانا ہے، لیکن چونکہ وہ ظلم کرنے کا عادی ہو چکا ہے، اب اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ انسان ہمیشہ سے جھگڑالو رہا ہے، وکٹری ہو یا شکست۔ جو انسان دوسرے کو دکھ پہنچا کر خوش ہوتا ہے وہ بہت جلد صفاتی طور پر، عملی طور پر انسانیت سے نکل کر بھیڑیا بن جاتا ہے۔ اپنے انسان بننے کا ثبوت اس وقت تک وہ دیتا رہتا ہے جب تک اس کے اندر انسانوں والی صفات ہو۔ جب انسان پر ظلم کرنے لگتا ہے، جب اس کو مارنے لگتا ہے تو وہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ مار پیٹ، دنگا فساد، معاشرے میں فتنہ، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو شکست دینا، ایک دوسرے کے حق کو غصب کرنا، اب یہ انسان اس کا عادی ہو چکا ہے۔ اب انسان نارمل لائف سے نکل کر ایک عجیب دنیا، حیوانیت کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کو اچھائی اچھی نہیں لگتی، بلکہ اچھائی کو وہ برے کام کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے۔ انسان تشدد پسند ہو گیا، انسان وائلنٹ ہو چکا ہے۔ اب خون بہانا، انسانوں کو تکلیف پہنچانے میں اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے جب اگلے کو تکلیف، جسمانی، روحانی، نفسیاتی تکلیف پہنچا کر یہ انسان نما حیوان خوش ہو رہا ہے۔ اب انسان خواہشوں کا غلام ہو چکا ہے، انسان دولت کا پجاری ہو چکا ہے۔ انسان اب صرف اپنی خواہشوں، اپنی نفسانی خواہشوں کا غلام بن کر دنیا پرستی، جیت کی دھن میں انسانیت سے گر چکا ہے۔
مسلسل مار پیٹ، مسلسل خون بہا، مسلسل انسانوں کو تکلیف پہنچانا، اب اس کو ظلم نہیں نظر آتا، بلکہ اب یہ انسان زیادتی کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، ظالم بن چکا ہے۔ توبہ کی توفیق، اب ظالم انسان کی توبہ کی توفیق ختم ہو چکی ہے۔ ظلم پر وریت، خون بہا، انسانی حقوق کی پامالی، حقوق العباد کے نام کو وہ کالی کمزوری سمجھنے لگا ہے۔ اے انسان ابھی بھی لوٹ آؤ، چونکہ اللہ نے توبہ کا موقع دیا ہے، لیکن جس نے بھی انسان کا خون بہایا، انسانوں کے ساتھ زیادتی کی، اب اسی انسان سے جا کر معافی مانگنا پڑے گا، تبھی جا کر توبہ رب ذوالجلال والاکرام قبول کرے گا۔ مار پیٹ، خون خرابہ، دنگا فساد انسان کی فطرت بن چکی ہے۔ اب اس کو سکون نہیں ملتا جب تک دوسرے انسان کا خون نہ بہائے۔ اب یہ خونی درندہ بن چکا ہے جو انسان کی شکل میں ہے۔ انسان کا دماغ پیسہ بنانے والا مشین بن چکا ہے۔ اب انسانیت کم اور پیسہ کمانے والا مشین زیادہ یہ انسان بن چکا ہے۔ اس کے سوچ میں سونا، چاندی، ہیرا، موتی، یہ ایسی ہی چیزیں انسان کی سوچ میں آ چکی ہے، مگر یہی انسان خسارے میں ہے جو انسانوں کے ڈیڈ باڈی پر پاؤں رکھ کر ترقی کرنا چاہتا ہے۔ انسانیت اور حیوانیت کے فرق کو جانیے، کوشش کریں کہ جہاں تک جو کچھ ہو چکا اب آگے انسانیت کی درجے سے نہ گریں۔ اپنے انسان ہونے کا ثبوت ہر وقت خود مانتے رہیے، یعنی دل میں محبت، انسانوں کے ساتھ محبت، انسانوں کے لیے محبت، انسانوں کے لیے انسانیت، انسانوں کے کام آنا، اور پیسہ دولت بھی اگر کما رہے ہیں تو انسانوں کی ترقی کے، انسانوں کی مدد کے لیے پیسہ کمائیں۔